بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اسٹیج پر رونق افروز میرے بڑے مشفق کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب اور اسی طریقے سے ہم سب کے بڑے مدرسہ حاضہ کے روح روا قاری عبد القادر صاحب، ان کا حکم ہوا، میں تو ایک یہ سمجھ لیجئے طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں حضرت والا کے سامنے، لیکن 5 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے روبرو حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ جو پڑھا لکھا ہے اور اس کے بالمقابل ان پڑھ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے اور جو جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس پر عمل۔ ہیلو، اسلام کے 2 منٹ بات کر دیں۔ جیسی نیت ویسے اعمال ہوں گے۔ ہماری نیت، طلبہ تشریف رکھتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی دولت سے ہم آراستہ اور پیراستہ اگر ہونا چاہتے ہیں تو ایسی ہی نیت ہمیں کرنی ہوگی۔ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم حفظ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب نیت ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہمیں حافظ بننے سے روک دے گی۔ الحمدللہ یہ ایک خوبصورت سا پروگرام جو سجایا گیا ہے، اور یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے نعت، نظم، تلاوت اور تقاریر پیش کر رہے ہیں۔ واقعی دیکھ کر اور سن کر تعجب ہوتا ہے۔ بڑے مدارس کے اندر جہاں طلبہ مولویت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں بھی ایسا انداز اور ایسی تقاریر سننے کو نہیں ملتی ہے۔ یہ ان کے اساتذہ کی محنت ہے، یہ ان کے اندر کا ایک اخلاص ہے، اور ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ہمارے اندر ہے بچوں کے اندر پہنچ جائے۔ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کس طرح پروان چڑھے، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کس طرح ہمارے بچے کامیاب ہو۔ ہر وقت دل کے اندر قرن رہتی ہے۔ یہاں کی تعلیم کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یہاں
موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، ایک معمول بنا رہتا ہے کہ تقریباً فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے طلبہ کو جگانا ہے، اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عاشق قرآن بنا دیا ہے، قرآن کے اتنے بڑے عاشق ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارے اس قصبے کے اندر اکثر جگہوں پر یہاں کے فارغ ہونے والے بچے جو حفظ مکمل کر لیتے ہیں وہ سنانے جاتے ہیں یہاں کے اکثر جگہوں پر۔ میں نے بھی اپنی مسجد کے اندر یہاں کے ایک فارغ ہونے والے بچے کا قرآن کریم سنا۔ واقعی انگلی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب قرآن مکمل ہوا میں نے باہر سے ایک عالم دین کو بلایا، دعا آپ کو کرانی ہے۔ تو دعا کرانے کے بعد انہوں نے تراویح اس بچے کے پیچھے پڑھی۔ دعا کرانے کے بعد میں کہنے لگے جب بچے کے پیچھے میں تراویح پڑھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا دارالعلوم دیوبند کے اندر دارالحدیث میں عبارت پڑھی جا رہی ہو۔ الحمدللہ، اور واقعی حقیقت ہے۔ اس بچے کا انداز سب کو تو نہیں جانتا لیکن اس بچے کا انداز واقعی ایسا تھا۔ اور یہاں سے فارغ ہونے والے بچے دیگر مسابقوں کے اندر شرکت کرتے ہیں جہاں سے الحمدللہ پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ کہاں تک بتائیں اور کیسے کیسے سنائیں؟ بس آخر بات یہی کہی جاتی ہے کہ الف سے یا تک لکھ دو اور کہیں انگلی نہ رکھو، اس لیے کہ انگلی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی نیت یہی رہتی ہے کہ بچہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، اور بچہ ایسا کامیاب ہو تاکہ سامنے والا دیکھ کر کے خود بخود تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس بچے کو کس اساتذہ نے تعلیم دی ہے، کن اساتذہ نے تعلیم دی ہے، کن کے پاس اس بچے نے پڑھا ہے۔ تو آخر میں وہی نامی اسم گرامی آتا ہے کہ یہ بچہ قاری عبدالقادر صاحب کو شاگرد ہے، فوراً سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ وہاں تعلیم ایسی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک محلے میں کھڑے ہوئے تھے، اچانک 2 بچے آئے، مصافحہ کیا، بستی کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان سے معلوم کیا بھائی کہاں پڑھتے ہو؟ کہ جی قاری عبدالقادر صاحب کے پاس پڑھتے ہیں۔ میں تو جانتا تھا لیکن وہ شخص بولا کہ جی پھر تو پرفیکٹ بچے ہوں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں یہاں بھی آتا ہوں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ اکثر جلسوں میں برابر شریک رہتا ہوں، اور یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دوسرے لوگ اثر لے کر ہمیں بتاتے ہیں، اور ایک زمانے سے بڑھانے کی سرزمین پر حضرت والا کام کر رہے ہیں، اور اب تک کوئی جھول نہیں ہے، کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر و قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بخشی ہے، کچھ وقت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے بھی وقت نکالا، آپ نے بھی وقت نکالا، اور مدرسے والوں کو دیا۔ یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم وہاں دین کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہاں بیٹھنے کا اور آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہاں دین کی باتیں سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جلسے کی کامیابی یہی ہے، مدرسے والے جلسے کو کامیاب نہیں کر سکتے اکیلے، جب تک کہ تمام اہل بستی یہاں شریک نہ ہو جائے جلسے کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ جلسے کی کامیابی اسی میں ہے کہ تمام اہل بستی یہاں تشریف لائیں،
اور تشریف لا کر کے بتائیں قاری صاحب ہم آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں, آپ جہاں ہمیں کھڑا کر دیں گے ہم انشاءاللہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے, اور جہاں آپ ہمیں بیٹھنے کو بولیں گے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, تو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا. اگر جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے, اور اگر کسی طریقے سے جلسہ ناکام ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں مدرسے والوں کی بدنامگی ہوگی کہ شاید محنت میں کوئی کوتاہی یا کمی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جنات کو انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور بھاگے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان سے ہم دور بھاگے ہوئے ہیں. ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ کس طرح مساجد سے دور ہو جائے, ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نماز کے لیے بولے تو ہم اس کو کیا جواب دیں, اس کے سامنے کیا عذر پیش رکھیں. تو ہمارے نوجوان جب ان کو نماز کے لیے بولا جاتا ہے صرف یہی بات کہتے ہیں کہ جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. مسلمان کی شان یہ نہیں ہے مسلمانوں, مسلمان کی شان یہ ہے کہ ناپاکی مسلمان کے پاس تک بھی نہ آئے. اگر ناپاکی مسلمان کے پاس تک آ گئی تو اس کو فوراً صاف کر لے, اس کو غسل کر کے دور کر لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ناپاکی سونے کی حالت میں ہوئی یا جاگنے کی حالت میں ہوئی, اگر رات میں سویا ناپاک ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام تک ناپاک رہے, صبح دوپہر تک ناپاک رہے, نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. پاک رہیں گے ہمارا ایمان مکمل ہوگا, پاک نہیں رہیں گے تو ایمان آدھا رہے گا. اس لیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالا ہے تو اس کو چاہیے ناپاک اپنے پاس تک نہ آنے دے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے بہت ہیں. لا الہ الا اللہ ان لوگوں کو بھی آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, لیکن وہ دل سے نہیں پڑھتے. لا الہ الا اللہ ہم سے بھی آتا ہے لیکن الحمدللہ ہم دل سے مانتے ہیں, ہماری نیت ہے, ہمارا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کو کوئی شریک نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ہم سب کا اس پر یقین ہے, اسی لیے ہم ایمان والے ہیں. بتوں کی پوجا کرنے والے نہ جانے کتنے ہیں, کلمہ وہ بھی سنا سکتے ہیں لیکن ان کو یقین نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں, تو ایمان والے نہیں ہیں, بلکہ وہ کفر میں مبتلا ہے, وہ شرک میں مبتلا ہے, وہ ناپاکی میں مبتلا ہے, واہیات اور خرافات میں مبتلا ہے. ہر وقت دیوی دیوتا کے سامنے وہ اپنے ماتھے کو رکھتے ہیں. اور ہمارا ایمان صرف یہ ہے اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں, ہم دل سے یقین کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں, مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانیں. انسان کے مد مقابل جنات کو اگر لے لیا جائے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند کیا تو جنات کی ایک جماعت نے آپس میں مشورہ کیا,
آخر کیا وجہ ہے ہمارا آسمانوں پر جانا بند کیوں ہوا ہے، اس کا پتہ لگایا جائے، آخر کیا وجہ ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت نے مشورہ طے کیا، کوئی دائیں جانب نکل گیا، کوئی بائیں جانب نکل گیا، کوئی اوپر کو گیا، کوئی پیچھے کو گیا، کوئی آگے کو گیا، لیکن یہی جستجو رہی کہ کس طرح پتہ لگایا جائے ہمارا آخر آسمانوں پر جانا بند کیوں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک جنات کے کان میں آواز آئی، اللہ کے نبی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، برابر میں ایک جنات ساتھ میں شریک تھا، فوراً کہا کہ آؤ، ایک آواز آ رہی ہے، ذرا اس کے قریب چلے اور پتہ لگائے آخر وجہ کیا ہے، یہ آواز کس چیز کی ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے اور کتنا اچھا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جنات وہاں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی، فوراً سمجھ گئے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، فوراً سمجھ گئے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا ہے۔ اپنی جماعت کو اکٹھا کیا، اعلان کر دیا کہ آؤ، جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا اس چیز کا پتہ لگ گیا ہے، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو خوبصورت چہرے والا ہے، جو اچھی آواز والا ہے، جو ایک کلام کی تلاوت کر رہا ہے، آؤ اس کے چہرے انور کو دکھاتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، فوراً جنات کی جماعت نے کہا کہ آپ کلام کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں پڑھنے والا کتنا خوبصورت ہے اور کتنا بابرکت ہے۔ جنات کی جماعت نے فوراً اس چیز کا پتہ لگا لیا کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند کیوں ہوا، ان کو پتہ لگ گیا یہی ہے وجہ کہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا، یہی وجہ ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ اور ایک ہم ہیں اشرف المخلوقات بھی کہلاتے ہیں، معلوم بھی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھا ہمیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھا کلام ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمیں دیے ہیں، وہ نبی دیے کہ جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا، لیکن ہم یہ نہیں پتہ لگا سکے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم مکمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو 100% کرنا ہے، اور جس کام کے رکنے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے، تمام یہاں بیٹھنے والوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان سے نکلوایا ہے وہ غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو صحیح نکلا ہو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔